عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 27 صدقہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ صدقۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جو کچھ بھی درخت اگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے تو اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا چوپایا کچھ کھا پی جاتا ہے تو یہ کھایا ہوا اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو کچھ بھی درخت اگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے تو اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا چوپایا کچھ کھا پی جاتا ہے تو یہ کھایا ہوا اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا وسیع مفہوم بتاتے ہوئے فرمایا کہ مومن جو بھی درخت اگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے تو اس میں سے کوئی پرندہ، چرندہ یا انسان کچھ پھل اور غلہ کھا لیتا ہے تو یہ کھایا ہوا پھل اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھایا ہوا پھل اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر بھی ایک مومن کو اجر و ثواب ملے گا اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں صدقہ کے وسیع معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں صدقے سے مراد اپنے حلال مال میں غریبوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں صدقے سے مراد اپنے حلال مال میں غریبوں کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر صدقات کچھ فرض ہوتے ہیں، مثلا زکوٰۃ وغیرہ، اور کچھ نفلی ہوتے ہیں، مثلا عام خیرات، اور انفاق سے مراد فی سبیل اللہ۔ تو صدقے سے مراد نیکی اور بلائی ہے۔ صدقے سے مراد نیکی اور بلائی ہے۔ نیکی کو صدقہ اس لیے فرمایا کہ نیکی مالی صدقات کے مشابہ ہوتی ہے، کہ نیکی مالی صدقات کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں صدقہ کے مفہوم میں مزید وسعت پیدا ہو گئی ہے کہ نیکیاں اور صدقہ تو انسان خود نیت اور ارادے سے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ارادے سے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، مال غریبوں میں بانٹتا ہے۔ تو یہ نیکیاں اور صدقہ تو انسان خود نیت اور ارادے سے کرتا ہے، لیکن اس حدیث میں اگر کوئی چرند پرند اور انسان بھی کسی کھیت یا کسی باغ سے کچھ کھا جاتے ہیں اور گو کسان یا باغبان کے ارادے کا اس میں دخل نہیں ہے کہ اگر کوئی چرند پرند اور انسان کسی کھیت یا باغ سے کچھ کھا جاتے ہیں اور گو کسان یا باغبان کے ارادے کا اس میں دخل نہیں ہے، پھر بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ سراسر اللہ جل جلالہ کا فضل ہے۔ اور اس کسان کے لیے نفسیاتی علاج بھی، کہ بجائے وہ پریشان اور دل میں گھڑے اور اسے رجائیت کا پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہ جل جلالہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اس طرح خدمت خلق کے ہر کام کو صدقے کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبی ہے کہ اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول پر پانی انڈیلنا یہ بھی صدقہ ہے۔ جتنی بھی نیکی کے کام ہیں ان کو صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر اگر کوئی انسان کسی مجبوری سے حاجت مند کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے، انسان کسی مجبوری سے حاجت مند کی ضرورت کو پورا نہ کر سکے
تو اس کی سفارش کر دینا یہ بھی صدقہ اور نیکی کا کام ہے، اس کی سفارش کر دینا یہ بھی صدقہ اور نیکی کا کام ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ مومن کے لیے ہر دن نئی ذمہ داریاں لے کر آتا ہے اور اس کے ہر جوڑ اور ہر عضو پہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا، ہر کام کو صحیح طور پہ سر انجام دینا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ صدقہ صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا نام ہی نہیں، بلکہ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں ہر وہ کام شامل ہے جو خلوص نیت اور پوری ذمہ داری سے کیا جائے، کہ جو خلوص نیت اور پوری ذمہ داری سے کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو چند مثالوں سے واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے کوئی فیصلہ کرنا جو ہے نا یہ بھی صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے کوئی فیصلہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کہ اس میں عقل اور فہم کو صحیح طور پہ کام میں لایا جاتا ہے۔ فیصلہ کرنے میں، دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں عقل اور فہم کو صحیح طور پہ کام میں لایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کسی آدمی کو سواری پر چڑھانے یا اس کا سامان اٹھوانے میں مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر چڑھانے یا اس کا سامان اٹھوانے میں مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ ہاتھوں کی قوت کا صحیح استعمال ہے۔ پھر فرمایا اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ زبان کا صدقہ ہوا۔ اور نماز کے لیے قدموں پر چل کر جانا یہ بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے قدموں پر چل کر جانا صدقہ ہے، یہ پاؤں کا صدقہ ہو گیا۔ کسی کو دکھ دینے والی چیز کا راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، اور اس میں ہاتھ پاؤں دونوں استعمال ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ دونوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو صدقے کی ایک اور شکل رفع عامہ کے کام ہیں۔ اسلام نے رفع عامہ کے کام کو صدقہ جاریہ کہا ہے، رفع عامہ کے کام کو صدقہ جاریہ کہا ہے۔ یہ ایسے کام ہیں کہ جن کا فائدہ اور نفع مدتوں اٹھایا جاتا ہے، سالوں تک عمر بھر اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ان کا ثواب ان کے قائم کرنے والے کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ رفع عامہ کے جو بڑے بڑے کام ہیں، شفا خانے قائم کرنا جس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، صحت ملتی ہے، جب تک وہ چلتے رہیں گے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، اس وقت تک یہ صدقہ ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایسا صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا ثواب مسلسل ملتا رہے۔ اور اس طرح مساجد کی تعمیر ہے، کوئی مسجد تعمیر کی اور اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے قیامت تک، اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور قیامت تک اس مسجد کو تعمیر کرنے والے کو جو ہے نا ثواب ملتا رہے گا۔ اور مکتب اور مدرسے قائم کیے ہیں جس میں طلباء پڑھتے ہیں، جس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ تعلیم کی ترویج کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وہ پڑھنے والے آگے والوں کو پڑھاتے ہیں، وہ آگے اور بڑے ہو کر آگے پڑھاتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا جاری رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ثواب جو ہے نا وہ اس مکتب اور شفا خانے مدرسے قائم کرنے والوں کو تا قیامت ملتا رہتا ہے۔ اس طرح لائبریریاں قائم کرنا جس میں لوگ جو ہے نا کتابیں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ سارے جو ہے نا نیکی کے کام ہیں، صدقے کے کام ہیں۔ یتیم خانے، محتاج خانے قائم کیے، پل بنائے، کنویں اور سڑکیں بنائی، کنویں بنائی، لوگ ان سے پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، تو جب تک اس کنویں سے پانی پیتا جاتا رہے گا تو اس کا ثواب جو ہے نا کنواں کو دھوانے والوں کو ملتا رہے گا۔ اس طرح سڑکیں بنائی جس پہ لوگ چلتے ہیں، جن کو پریشانی سے بچے رہتے ہیں، تکلیف سے بچے رہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، یہاں تک کہ کوئی کانٹا اگر راستے سے ہٹا دیا جائے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو یہ بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیحات ہیں ان کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔
اور 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینا یہ بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے، کسی کو سیدھا راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقات کی جو ہے نا بہت ساری اقسام یہاں بیان کی گئی ہیں، اور ہر ایک نیکی کو صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان آدمی اٹھتا ہے تو اس کے بدن کے ہر عضو پہ صدقہ جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ انسان میں تقریباً 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ لازم ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صدقات کرنے کی کس کو طاقت ہے، ہماری تو اتنی استطاعت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنا، کسی بکرے کو ذبح کرنا یہ صدقہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نیکیاں جو ہے نا وہ شمار کرائیں کہ تم سبحان اللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ، الحمدللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ، اللہ اکبر کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہٹاتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ جو ہے رد البلا اسے کہا گیا ہے، صدقہ کرنے سے بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ صدقات جو واجب ہیں زکوٰۃ کی صورت میں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نفلی صدقات ہیں ان کی بھی جو ہے نا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔